السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج سورۃ البقرہ کا تیسرا سبق، جس میں آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 11 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مکمل ویڈیو کو واچ کیجیے گا، یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند رہنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام لوگوں کو اپنے مقاصد میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، آمین۔ اور آج میں آپ کو ساتھ ساتھ تجوید کا بھی تھوڑا تھوڑا بتاتی جاؤں گی، تاکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ تجوید، ترجمہ، تفسیر سیکھ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جائے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، وَإِذَا ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، قاف موٹا پڑھا جانے والا ہے اور یا مدہ بن رہا ہے، یہاں پہ الف مدہ، وَإِذَا قی دو حرکات تک ان کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے حروف مدہ کو۔ لا تفسدوا واو مدہ، یہاں پہ دیکھیں آج ہم نے 3 قاعدے جانے، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے حرف پر فتح ہو، زبر ہو۔ یا مدہ کب بنتا ہے؟ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو۔ تو یہاں پر ہم نے تینوں قاعدے جو ہیں وہ اپلائی کر لیے ہیں۔ اذا، اب یہاں تک بھی نہیں کہنا کہ اذا، اس طرح سے بس 2 حرکات کے برابر۔ وَإِذَا ذال زبر ذا اور ذا اتنا کھینچنا ہوتا ہے۔ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اب دیکھیں لا بھی الف مدہ، تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور را سے پہلے فتح ہے تو موٹا پڑھیں گے، ضاد حرف ویسے ہی تمام حروف میں سے موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ قَالُوا قاف موٹا پڑھا جانے والا ہے، واو مدہ بن رہا ہے۔ انما نون مشدد کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ نحنو یہاں پہ ہا ہے، ٹھیک ہے، ہا نہیں ہے۔ صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے اور یہ ساتھ جو ہے سٹی والا حرف ہے۔ مصلحون، اب یہاں پر جو ہم وقف کر رہے ہیں وہ ہے، مطلب یہاں پہ وقف بھی ہو رہا ہے اور واو مدہ بھی ہے، اس لیے اس کو 4 حرکات تک بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، انہم وہی، هم المفسدون وہی ہیں وہ لوگ فساد پھیلانے والے، ولکن لا یشعرون مگر انہیں شعور نہیں، ولیکن اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اب یہاں پہ دیکھیے
اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، وَإِذَا اور جب قیلا ان سے کہا جائے لاہم ان سے، لاہم جو ہے وہ ضمیر ہے، ہم ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، آمینو کہ ایمان لاؤ، کیسے ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہیں گے، انؤمنو کہ ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لے آئیں، کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، الا انہم خبردار بے شک وہ ہم السفہاء وہی احمق ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ اچھا جی یہاں پر دیکھیے گا الا، یہاں پہ مد بھی ہے اور آگے حمزہ جو ہے وہ ایک الگ کلمہ میں، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے گا یہ جو ہے یہ مد بھی ہے اور حمزہ ورڈ جو ہے وہ اسی ایک کلمہ کے اندر ہے، اسے کہیں گے مد متصل اور اسے کہیں گے جیسے ابھی یہ بھی ہے مد منفصل، مد متصل ہو یا مد منفصل، ان کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا، 2.5 حرکات یعنی 2.5 الف کے برابر 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پڑھا آمن السفہاء الا انہم، نون مشدد ہے، اس کو پھر وہی بات کہ غنہ کریں گے، یہ بھی وہی مد متصل ہے، اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر غور کیجئے یہ ہے حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، نو نو می نو، اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی مد منفصل ہو رہا ہے، یہ مد ایک کلمہ میں ہے اور اگلا حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمہ میں، تو اب جو ولیکن لا یہاں پہ نون کو بالکل ہی حذف کر دینا ہے اور کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، ولیکن لا، یہاں پہ بھی ولیکن لا یعلمون، یہاں پہ عین ہے حمزہ نہیں ہے، یعلمون نہیں پڑھنا، یعلمون حلق سے ادا ہوتا ہوا محسوس ہو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہاں پہ دیکھیے وَإِذَا اور جب لَقُوا ملیں گے، ملتے ہیں تو الذین ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو قالوا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، خلو اکیلے ہوں تنہا ہوں، الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے جو شیطانوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور الا جو ہے وہ حرف جر ہے، شیاطین، ٹھیک ہے، قالوا انا معکم تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں مستہزئون، یہاں پہ حمزہ ہے اور یہ واو، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو مدہ حروف مدہ کریں گے، واو مدہ بن رہا ہے، مستہزئون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے گا اللہ یستہزئ، اللہ کے لام سے، اللہ جو نام ہے اس سے پہلے زبر ہے، تو اللہ کا نام موٹا پڑا جائے گا، یستہزئ، یہاں پہ یا کو حذف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اور حمزہ کے اوپر جو حرکات ہوگی وہی پڑھی جائے گی، بہم
اب آگے یہاں پر غور کریے گا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ بِہِم، یہ تو ہو گیا بِہِم، یہ آسان ورڈ تھا۔ یہاں پہ دیکھیں میم کو دال میں مدغم کرنا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، وَيَمُدُّهُمْ، دال جو ہے نا یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا پہلے اس پہ جماؤں کے ساتھ یا مد پھر دو ہم پڑھیں گے۔ فی طغیانہم یعمہون، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کس کی؟ اللہ کی، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اول، بس صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یعنی جو تفسیر ہم نے پڑھی نا کہ ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ کفار سے میل جول ان کی خاطر، دین میں مداہنت اور اہل باطل کے ساتھ تملق چاپلوسی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا ہے۔ آج کل بہت لوگوں نے شیوا کر لیا ہے کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ ظاہر اور باطن کو یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے۔ اچھا جی، اب جو ہمارا 17 تھا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو یہاں الناس سے یہاں صحابہ کرام مراد ہیں یا پھر مومنین، کیونکہ الہ شناسی، فرما برداری اور عاقبیت اندیشی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہے۔ تو آمینو کما آمن سے ثابت ہوا کہ صالحین کا اتباع محمود و مطلوب ہے۔ تو مسئلہ یہ بھی ہے، ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت حق ہے کیونکہ اس میں صالحین کا اتباع ہے۔ مسئلہ باقی تمام فرقے صالحین سے منحرف ہیں، لہٰذا گمراہ ہیں۔ یہاں پہ جو مسئلہ ہے، بعض علماء نے اس آیت کو زندیق کی توبہ قبول ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ زندیق وہ ہے جو نبوت کا مقر ہو، شعائر اسلام کا اظہار کرے اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہوں۔ یہ بھی منافقوں میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین، یہاں پہ جو 18 کی ہے نا کہ کیا ہم کو کی طرح ایمان لے آئیں، کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ آج کل کے فرقے باطل بھی پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ روافض، خلفائے راشدین اور بہت سے صحابہ کو خوارج، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو غیر مقلد ائمہ مجتہدین، بالخصوص امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہابیہ، بکثرت اولیاء و مقبولان بارگاہ کو مرزائی، انبیاء سابقین تک کو قرآنی چکڑلی، صحابہ محدثین کو نیچری، تمام اکابر دین کو برا کہتے ہیں اور زبان تان دراز کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں۔ اس میں دیندار عالموں کے لیے تسلی ہے کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ منافقین کی یہ بد زبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی، ان سے تو وہ یہی کہتے کہ ہم با اخلاص مومن ہیں، جیسا آگے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اذا لقوا الذین، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ یہ تبرن بازیاں اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ فرقے مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو اغوا میں مصروف رہتے تھے۔ یہ منافق جب ان سے ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا تو ہمارا صرف اور صرف ان کو فریب دینا اور دھوکہ دینا ہے اور ان کے استہزاء ہے، ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ یعنی اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا، یہ اسلام کا انکار ہوا۔
مسئلہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کے ساتھ استہزاء و تمسخر کفر ہے۔ یہاں شان نزول یہ آیت جو ہے عبداللہ بن ابی سلول وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا، دیکھو تو میں انہیں کیسا بے وقوف بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے ابن ابی، اللہ سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئیں، واللہ ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو وہ اپنے یاروں میں چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنوں سے ملتے وقت اظہار ایمان اور اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پیشویان دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ اور پاک ہے۔ یہاں جزا اور استہزاء فرمایا گیا ہے تاکہ خوب دل نشیں ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردہ فعل کی ہے۔ ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا عین فصاحت ہے، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ میں کمال حسن بیان ہے۔ یہ ہے کہ اس جملہ کو جملہ سابقہ پر معطوف نہ فرمایا کیونکہ وہاں استہزاء حقیقی معنی میں تھا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بڑا مفید رہا ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔